تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ولا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدنا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلاۃ نہایت ہی واجب الاحترام صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب، حضرت صاحب قبلہ کے خلفاء جناب صوفی محمد اقبال صاحب، علامہ فضل کریم صاحب، جناب نبی احمد صاحب، دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام پیر بھائی، اہل خانہ، خواتین و حضرات، آج کی یہ بابرکت محفل سالانہ عرس مبارک بھائی محمد اقبال صاحب، ان کے صاحبزادگان، گھر کے سارے افراد محبت کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ دن بڑا مشکل بھی ہوتا ہے. وہ 30 دسمبر 2019 کی ساری یادیں ایک دفعہ پھر ریکال ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے زندگی کا سفر ایسا ہی ہے. اس میں موت و حیات کا یہ تسلسل جاری رہتا ہے. ہم مرشد بھی اس لیے پکڑتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان تیری منزل، تیرا منتہا تیرا رب ہے. میں نے پہنچنا ہے اپنے رب تک. تو مرشد بھی اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں رب تک پہنچا دے. یہ ذکر بھی اس لیے ہے کہ ہم رب تک پہنچ جائیں. تو یہ رب تک تو وہی پہنچائے گا نا جو خود رب تک پہنچا ہو. بے شک کیا کہنے ماشاءاللہ. او بھائی جس دکان پہ سودا ہی نہیں ہوگا وہاں سے کیا لینا ہے؟ تو یہ تجارت ہے کہ ہم اس دکان سے وابستہ ہیں جہاں سے سودا ہی محبت الہی کا ملتا ہے. تو آپ سارے دوست اکٹھے ہوئے اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے. آج میں نے 5ویں پارے سے یہ جو آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، ایک خاص مقصد کے لیے کی ہے. وہ مقصد یہ تھا کہ عبادت تو ابلیس نے بھی کی اور فرشتوں نے بھی کی، لیکن ابلیس کی عبادت قبول نہیں ہوئی، مردود ہو گیا نا، رد کر دیا گیا. کوئی سجدہ کام نہیں آیا،
کوئی تسبیح و تحلیل کام نہیں آئی۔ یہ نازک مرحلہ ہوتا ہے اور اس کی ہر انسان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ ایک بندہ ساری زندگی اپنے باپ کی خدمت کرے اور آخر میں رد کر دیا جائے، ساری زندگی مرشد کی خدمت کرے، کھانے پکائے، سفر کرے اور آخر میں مردود ہو جائے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، جہاد میں حصہ لے اور اللہ دتکار دے۔ کتنا نازک معاملہ ہے۔ واصف علی واصف صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، بڑا کمال کا جملہ، آج سے کو 30-35 سال پہلے میں نے پڑھا۔ انہوں نے تبصرہ کیا تھا کہ ابلیس کا معبود تو تھا لیکن محبوب نہیں تھا۔ کیا کہنے ماشاءاللہ۔ وہ رد کیوں ہوا؟ معبود تھا، اس کے پاس محبوب نہیں تھا۔ تو جس کے پاس محبوب نہ ہو اس کی ہزاروں سال کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ باپ کو بھی باپ نہیں بنانا، محبوب بنانا ہے۔ مرشد کو بھی صرف مرشد نہیں دیکھنا، محبوب۔ عظمت و شان مصطفیٰ حضور قبلہ عالم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا۔ یہ محبوب کون ہوتا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ ابلیس جس کو سجدے کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، تسبیح، اور یہاں تک کرتا تھا کہ فرشتے اس سے دعائیں کرواتے تھے۔ فرشتے آ کے ابلیس سے دعائیں کروایا کرتے تھے، ان کو سبق دیا کرتا تھا، منبر پہ بیٹھ کے درس دیا کرتا تھا۔ اس کا حل ایک دفعہ اشفاق صاحب نے بیان فرمایا، کہنے لگے میرا نواسا تھا چھوٹا سا، تو اس نے مجھے کہا کہ نانا جی محبوب کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے بچہ تھا چھوٹا سا، میں اس کو کیا جواب دوں، محبت کے درجے بتاؤں، عشق کے درجے بتاؤں، فلسفہ و منطق کی باتیں بتاؤں، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس بچے کو جواب کیا دوں۔ میں نے اپنی بیوی بانو قدسیہ سے بات کی، اس نے کہا بھئی اس کے سوال کا جواب تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے کہ ہم کیا بتائیں محبوب کون ہوتا ہے۔ تو میں یہ دکان سے مجھے بات یاد آئی، کہنے لگے ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ ایک کٹیے میں ہی کہیں کوئی فقیر رہتا ہے، وہ تمہیں اس بات کا جواب دے گا۔ تو کہنے لگے ہم دونوں میاں بیوی وہاں چلے گئے، ایک درویش کٹیے میں بیٹھا ہوا تھا، 2-4 بندے، تو میں تو ابھی پیچھے ہی تسمے کھول رہا تھا، تو بانو جو ہے نا وہ واپس پلٹ آئی وہاں کٹیے سے ہو کے۔ تو میں نے کہا کہ سوال کا جواب، اس نے کہا مل گیا، آؤ چلیں۔ تو میں نے کہا کہ اتنی جلدی؟ اس نے کہا ہاں بس میں گئی تھی تو اس درویش نے کہا محبوب وہ ہوتا ہے جس کی بات کا غصہ نہ آئے۔ سبحان اللہ، ہے اور جدہ غصہ آئے نا وہ محبوب نہیں ہوگا۔ کیا کہنے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ بات بچے کو سمجھا لو یا فلاسفر کو سمجھا لو، سبحان اللہ، اس پہ کتابیں لکھ لو یا ایک جملے سے ہی گزارا کر لو۔ ابلیس کیوں مردود ہوا؟ اس نے معبود کی بات کا غصہ کیا۔
جب معبود نے کہا نا، مالک نے کہا کہ سجدہ کر، تو اس نے اس بات پہ غصہ کیا۔ تو جو غصہ کرے اس کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ مردود ہو جاتا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں بچتا۔ ویسے بڑی عجیب بحث ہے یہ، مفسرین نے بھی لکھی کہ کاٹتے فرشتیاں بھی نہیں کی تھی، ہیں؟ بڑے سخت جملے کہے تھے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح کے لیے، تیری حمد کے لیے ہم کافی ہیں۔ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ زمین پہ جا کے خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ بھائی بہت برا بلا کہا تھا انہوں نے انسان کو، فرشتوں نے بھی، لیکن پھر وہ محبوب کیسے ہو گئے؟ یہ بھی بحث بڑی عجیب ہے نا۔ وہ گلاں تے فرشتیاں بھی کیتیاں سن، لیکن جب حکم آ گیا، بس اتنی سی بات، اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالوں کا کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا، صرف ایک جملہ کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جو مالک نے فیصلہ کیا ہے نا، جو مالک نے فیصلہ کیا ہے اس کو تم نہیں جانتے۔ اب آگے سے انہوں نے غصہ نہیں کیا، قالوا سبحانک لا علم لنا، یا اللہ تو پاک ہے، واقعی ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حضور قبلہ عالم، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ تو جو مالک کے سامنے اس سٹیج پہ آ جائے کہ مالک بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا، وہی اصل میں مالک کو محبوب بھی سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے یہ بات ہے بھی بڑی مشکل، ایک کوئی سوکھا کم نہیں کہ جنوں گالاں کڈیاں ہون پھر وہ دے سامنے سجدہ کرنا پہ جائے۔ یہ بھی کوئی کام آسان تو نہیں ہے نا، جس کو فسادی کہا تھا، خون بہانے والا کہا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا، لیکن سجدہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کا معبود محبوب بھی تھا۔ اللہ، بھائی انسان فساد کرتا ہے نا، خون بہاتا ہے، لیکن محبوب ہے نا مالک، اگر تو کہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ آیت بھی میں نے اسی لیے پڑھی ہے کہ جن لوگوں نے صرف نبی سمجھا وہ کسی منزل پہ نہیں پہنچے جب تک رسول کو محبوب نہیں بنایا۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے جھگڑوں کے فیصلے تجھ سے نہیں کرواتے۔ فیصلہ کروا کے بھی مومن نہیں ہے۔ میرا محبوب فیصلہ کر دے، حرجا مما قضیت، اور اگر کوئی رسول کے فیصلے کے خلاف دل میں گھٹن محسوس کرے، اللہ اللہ، زبانی میں ہاں یہ قرآن ہے، انکار صرف زبان سے ہی نہیں، ابلیس نے تو زبان سے کر دیا نا۔ قرآن نے کہا میرے نبی کے حکم پہ اگر دل میں بھی گھٹن محسوس کی تو اس نے نبی کو محبوب نہیں بنایا، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے مفسرین یہاں یہ جملہ لکھتے ہیں
کہ منافق ہوتا ہی وہ ہے جو زبان سے کہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور دل سے فیصلوں کے خلاف نفرت کرے، غصہ کرے۔ دل میں گھٹن محسوس کرے۔ فیصلے پہ غصہ آیا تھا نا اس کو، ظاہراً تو کلمہ پڑھتا تھا، نبی مانتا تھا، رسول مانتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، بس بات اتنی سی ہوئی کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کافر کے حق میں دے دیا تو کہنے لگا کہ ہم عمر فاروق سے فیصلہ کروائیں گے، اور حضرت عمر فاروق نے اس کا سر قلم کر دیا، اڑا دیا اس کو۔ قبیلے والے آگے کیس لے کے کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا، ہمیں قصاص چاہیے، ہم عمر کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جو نبی کے فیصلے پہ غصہ کرے وہ تو مومن ہوتا ہی نہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ، وہ نہیں مومن ہوتا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا۔ دیکھیے، ایک دن اصل میں ایک بچہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا میں جی ابے دی بڑی خدمت کرنا، فروٹ بھی لے آنا، گوشت بھی کھوانا، پر ابا نا میرے تے کو خوش نہیں رہنا۔ تو میں نے اس سے یہ بات کہی تھی کہ باپ تو سارے ہی بنا لیتے ہیں، کبھی محبوب بنا کے دے ہیں۔ اور جے ابا پوچھے کہ کتھے چلائیں تے غصہ کریں تے تو ابا تے بنایا پر محبوب نہیں نہ بنایا، تینوں فیض کتھوں ملے؟ یہ خدمت تو ابلیس نے بھی کی تھی، اور یہ خدمت تو منافقین بھی کرتے تھے۔ یہ بڑھیا اس رستے کی ایک اہم بات تھی جو میں نے آج آپ کو عرض کرنی تھی کہ توحید کا تعلق بھی جب تک محبوب کا تعلق نہ ہو آپ کو عبادتیں فائدہ نہیں دیتی، رسالت کا تعلق بھی اگر محبوب کا تعلق نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ استاذ کے ساتھ آپ کا تعلق محبوب والا نہیں ہے تو آپ کو استاد بھی فیض نہیں دے سکتا، باپ کے ساتھ تعلق محبوب والا نہیں ہے۔ اب ہم ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے باپ کو اپنا محبوب بھی سمجھتے ہیں؟ کنیاں کو غصہ آتا ہے تو کنیاں نو نہیں آتا، جے باپ دی گل تے غصہ آئے نا تو پھر باپ محبوب نہیں بنے۔ اور اگر بیوی اپنے خامد کو محبوب نہ بنائے تو اس گھر سے فساد ختم ہی نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا تھا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ کے علاوہ سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی اپنے خامد کو سجدہ کرتی۔ کیا محبوب بنانے کے لیے یہ جملہ تھوڑا تھا؟ بہت بڑا جی۔ کیوں ہمارے گھروں سے فساد ختم نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہ جملہ کس نے کہا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہم نے بھی رسول اللہ کو محبوب سمجھا ہوتا میری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے تو گھروں میں فساد کرتی؟ کبھی نہ کرتی۔ تو انہوں نے خاوند تو بنا لیے لیکن محبوب نہ بنائے۔ جنہوں نے محبوب بنایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ ایام فاطمیہ بھی ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ولادت کے دن ہیں، یہ ربیع الثانی کے جمادی الثانی کے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو لینے کے لیے گئے ہیں۔ سیدہ پاک نے پوچھا یہ نبی کا حکم ہے کہ باپ کا حکم ہے؟
سرکار نے فرمایا فاطمہ میں تمہیں لینے آیا ہوں. تو کیا پوچھا کہ یہ نبی کا حکم ہے کہ باپ کا حکم ہے؟ ویسے میں کئی دفعہ اس سٹیج سے چونکہ گزرا ہوں، یہ معاملہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ حضرت صاحب قبلہ باپ بھی ہیں اور مرشد بھی ہیں، اور باپ کے درجے میں کیا کچھ کرنا ہے اور مرشد کے درجے میں کیا کچھ کرنا ہے. یہ بڑا مشکل فیصلے ہوتے ہیں یہ. تو سیدہ پاک نے بھی پوچھا کہ آپ بحیثیت نبی حکم دے رہے ہیں یا بحیثیت باپ؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، بحیثیت باپ تجھے لینے آیا ہوں. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بحیثیت باپ حکم ہے تو میرا خامد علی گھر پہ نہیں ہے. سبحان اللہ. بھائی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ جو مقام ہے جنت کی سرداری ہے، اس لیے کہ انہوں نے خامد کو محبوب بنایا ہے. اگر باپ کا حکم ہے تو پھر میں اپنے خامد کی اجازت کے بغیر باپ کے ساتھ نہیں جا سکتی. کتنی میری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے یہ سبق سیکھا ہے. تو کیسے ہمارے گھروں میں امن آئے، سکون آئے، ہمیں تربیت کہاں سے ملے؟ تو میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلتی پالتی مار کے ادھر فرش پہ بیٹھ گئے. اتنے میں مولا علی حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادھر نیچے فرش پہ بیٹھے. سرکار نے فرمایا میں فاطمہ کو لینے آیا تھا. یا رسول اللہ لے جائیں. فرمایا یہ نہیں مانتی، کہتی ہے میں نے علی کی اجازت کے بغیر نہیں جانا. ہائے ہائے. کتنے لوگوں نے اپنی بچیوں کی یہ تربیت کر کے ان کو رخصت کیا ہے، یہ بتا کے بھیجا ہے کہ جنت کی سرداری سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا پاس ہے. اور ان کا پروٹوکول کتنے لوگوں نے بتایا ہے. یار میں تو وہ روایت پڑھ کے کہ تمام اہل محشر گردنیں نیچی کر لیں، فاطمہ تو زہرا گزرنے لگی ہیں. ان کے لیے احکام بھی اور تھے. یہ سورہ نور کی جو آخری آیت لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارا کرو. جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، پکارتے ہو، بلکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایسے پکارا کرو. اسی لیے پھر آپ جتنی بھی حدیثیں پڑھیں گے، صحابہ کرام یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، یا حبیب اللہ کہا کرتے تھے. آیت چونکہ نازل ہو گئی تو سیدہ پاک نے بھی اس دن جب سرکار گھر تشریف لے گئے تو سیدہ پاک نے بھی یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کی. تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ آیت تیرے لیے تو نہیں اتری، یہ تیرے لیے نہیں اتری. تو جب مجھے ابھی کہہ کے پکارتی ہے تو تجھے پتا ہے تیرا خدا کتنا خوش ہوتا ہے اور تیرا رسول کتنا خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ ہستی ہے کہ ساری کائنات کے لیے آیت کا مفہوم اور ہے اور فاطمہ تو زہرا کے لیے اور ہے. سبحان اللہ. تجھے اجازت ہے تو مجھے باپ کہہ کے ہی پکارا کر. یہ آیت تیرے لیے نہیں اتری، لیکن چونکہ حکم تھا کہ مرد کے لیے سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے اور عورت کے لیے سب سے بڑا حق اس کے خامد کا ہے. وہ خامد کی اجازت کے بغیر ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی.
تو عمل کر کے دکھایا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایک عورت اپنے خامد کو محبوب بنا لے گی تو بات تو پھر وہی ہے نا کہ محبوب تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی بات کا غصہ نہ لگے۔ سبحان اللہ، جب غصہ لگے تو پھر محبوب نہیں ہوتا۔ استاذ کے ساتھ بھی یہی تعلق رکھیں، بات سمجھ نہ آئے تو فرشتوں کی طرح کہہ دیں کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ بھائی فرشتے برا بلا کہہ کے بھی مقرب ہو گئے اس لیے کہ وہ اپنے مالک کو محبوب سمجھتے تھے اور کہا کہ مالک صحیح کہتا ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تے جے آکھئے کہ ابے نوں کی پتہ ہے، باپ یہ پوچھ لے کہ اتنی رات کہاں سے آیا ہے اور اس بات کا غصہ لگے تو اس نے کیا فیض لینا ہے؟ غصہ نہیں آنا چاہیے، نہ اللہ کے ساتھ نہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ جتنے بھی رشتے، اگر میں ان رشتوں کو فردن ڈسکس کروں گا تو ظاہر ہے پھر بہت لمبا وقت چاہیے۔ اور مرشد بھی اچھا، یہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ پوری تاریخ میں، یہ قرآن کریم کی جتنی بھی تاریخ ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ نے بھی، اللہ کو پتا تو پہلے ہی تھا نا کہ اس نے سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے علم میں تھا، اللہ علیم ہے، اس نے یہ جواب دینا ہے، یہ مجھے کیا سمجھتے ہیں اللہ کو اس بات کا بھی پتا تھا، لیکن ظاہر کیا خلیفے کا اعلان کر کے۔ اس سے پہلے ظاہر نہیں کیا کہ یہ مجھے معبود سمجھتا ہے کہ محبوب سمجھتا ہے، اعلان خلیفے کا کیا تو پتہ چل گیا محبوب کون سمجھتا ہے، معبود کون سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرکار عمر فاروق کا یہ جو بڑا درجہ لکھا جاتا ہے نا، صحابہ میں ایک ممتاز مقام لکھا جاتا ہے، اس کی بھی وجہ پتہ ہے کیا لکھی؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے، مسند امام احمد میں جناب امام احمد بن حنبل جب اس پہ گفتگو فرماتے ہیں کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور فرمایا نا، اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں تمہارا مولا ہوں، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جب پیغمبر نے یہ اعلان کیا تو جس نے سب سے پہلے اٹھ کے محبوب کی بات کی تصدیق کی وہ عمر فاروق تھا۔ سب سے پہلے اٹھ کے کہا علی آج کے بعد تو میرا بھی مولا ہے۔ سبحان اللہ، خارجیوں نے کہا ہاں لہ الحکم الا للہ، حکم تو بھائی صرف اللہ کا ہے، اور مولا علی سرکار کے خلاف کفر کے فتوے لگا دیے۔ نہروان میں جنگ کی، خارجی سارے مولا علی کے خلاف ہو گئے، اور مولا علی سرکار نے فرمایا کہ قرآن کی آیت تو صحیح پڑھتے ہو، معنی غلط لیتے ہو، حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے، لیکن اللہ کو آسمانوں سے آ کے خود حکم تو نہیں دیتا، وہ حکم جب بھی دیتا ہے اپنے خلیفے کے ذریعے سے دیتا ہے۔ کیا بات، او بھائی حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے، لیکن اس کا حکم دے گا کون؟
یہ جو بات میں نے ابتدا میں کہی تھی، مرشد کون ہے؟ جو اللہ کا حکم دے تمہیں۔ اور ہمارے سلسلے میں تو یہ ہے بھی بڑی سختی۔ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے خلیفے کا اعلان نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اوپر سے حکم نہ آئے، اس لیے کہ اس نے اللہ کا حکم دینا ہے۔ اور اب محبوب مرشد کو کون سمجھتا ہے؟ صوفی اقبال صاحب ماشاءاللہ حضرت صاحب نے خلافت سے نوازا، تو سرکار اس دن بھی دیکھ رہے تھے کہ کون مجھے محبوب سمجھتا ہے اور کون صرف مرشد سمجھتا ہے، کس کو یہ میرا فیصلہ منظور ہے اور کس کو یہ میرا فیصلہ پہ غصہ آ رہا ہے۔ تو جو ہاں مجھے اعظم صاحب کے متعلق جیسا فرمایا کرتے، آپ نے فرمایا بیٹا جب میں نے اعلان کیا تھا تو اعظم مجھے اس لیے اچھا لگتا، اس نے سب سے پہلے اٹھ کے مبارک دی تھی۔ ڈاکٹر اختر صاحب نے اٹھ کے مبارک، حضرت صاحب ایک ایک کو دیکھ رہے تھے کہ کس کو میرے فیصلے کا غصہ ہے اور کس کو میرا فیصلہ منظور ہے۔ اور پھر ہمارا بھی امتحان ہوا۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے استاد سے، اپنے باپ سے، اپنے مرشد سے فیض لینا ہے تو جب تک ان کے فیصلوں پہ آپ کے دل میں گھٹن ہے اس وقت تک آپ کو فیض نہیں مل سکتا۔ محبوب ماننا پڑے گا۔ مجھے بھی آزمایا گیا، ہاں یہ امتحان مجھ سے بھی لیا گیا تھا، اقبال صاحب کے متعلق مجھ سے بھی امتحان لیا گیا۔ اور اس شخص نے آ کے مجھے کہا، حضرت صاحب کا بہت قریبی رازدار تھا، کہنے لگا دیکھیے یہ حضرت صاحب نے کیا فیصلہ کر دیا۔ لیکن یہ میں بات جو کرنے لگا ہوں، قرآن کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے اس کو بیان فرمایا۔ بس زندگی میں یہ بات ضرور یاد رکھنا۔ مفسرین نے دو روایتیں لکھی ہیں، ایک یہ لکھی ہے کہ ابلیس نے ایک دن کہا تھا کہ مولا اتنی بیویاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، کھیتیاں ہیں، مال مویشی ہیں، تو تیرا شکر نہ کرے تو اور کیا کرے؟ تو اللہ نے فرمایا میں سب کو چھین بھی لوں تو بھی میرا شکر گزار بندہ ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ اچھا کچھ دنوں کے لیے مجھے طاقت دے، ایک یہ روایت مفسرین نے لکھی، اور دوسری یہ لکھی ہے کہ نہیں، آپ کی ساری آل اولاد ایک چھت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، چھت گری اور سارے بچے مارے گئے۔ ابھی اس چھت کے نیچے سے بچوں کو نکال رہے تھے ڈیڈ باڈیز، تو وہ جو مویشی چرانے والے ملازم تھے وہ بھاگے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ دریا سارے مویشی بہا کے لے گیا۔ ابھی اس صدمے سے نہیں نکلے تھے تو کھیتیوں کے ملازم آگے، انہوں نے کہا کہ آگ لگی ساری کھیتیاں جل گئیں، اور اللہ کا نبی بڑے اطمینان سے بیٹھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، چہرے پہ اطمینان ہے۔ وہ جو قریبی تھا نا، جو رازدار تھا، اس نے کہا مولا کچھ بھی نہیں بچا، یہ اطمینان، بس یہ کمال کا جملہ۔ جناب ایوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کچھ گیا ہے یہ میرا تھا ہی نہیں، یہ جو کچھ گیا ہے یہ میرا تھا ہی نہیں۔ اس نے کہا پھر بھی انسان ہے، اطمینان کیسا؟ فرمایا جو لے گیا ہے وہ پھر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
وہ پھر بھی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. لیکن ایک دن کہہ دیا مولا میں نے ہر بات پہ صبر کیا تھا لیکن اب لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں, کہتے ہیں اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا. یہ جو تیری دی ہوئی نبوت کو جھٹلاتے ہیں اس پہ صبر نہیں ہوتا. تو جبریل امین نے آ کے ایک جملہ کہا کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ پہلے جو تو نے صبر کیا ہے خود کیا ہے؟ کہا مولا معاف کر دے, تیری توفیق کے ساتھ ہی کیا. پہلے بھی جو صبر کیا ہے تیری توفیق کے ساتھ کیا. مت کہنا کہ میں نے صبر کیا, اگر میں توفیق نہ دیتا تو کیا کر لیتا. ہم بھی اگر امتحانوں میں سے گزرے تو اس کی توفیق کے ساتھ گزرے, ورنہ ابلیس کے وسوسے ہاں وہ بہت سخت ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں. لیکن بہرحال امتحان لیا گیا. وہ دیکھو جی حضرت صاحب نے کیا فیصلہ کر دی. اب یہ آستانہ ادھر چلا جائے گا. جو وہ باتیں ہو سکتی تھیں کی کئی لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں ہوا. ہم سے بھی پوچھا گیا, ہم نے کہا کہ آپ کی مہربانی, آپ نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا. اگر مرشد کہیں گے نا کہ سنبڑیال جانا ہے تو ہم ساری زندگی سنبڑیال جائیں گے. ہم اس لیے کہ ہم اپنے مرشد کے فیصلے کو غلط نہیں کہتے. جو فیصلے پہ غصہ کھائے نا اس کو نہیں پتا محبوب کیا ہوتا ہے. بے شک بے شک کیا کہنا. کئی لوگوں نے مجھے کہا 2004 میں جب میں نے پسرور مکان بنایا تھا, یہ ارلے کونے پہ 5 اینٹیں رکھی حضرت صاحب قبلہ نے. مصری خود حیران تھا, مٹھائی خود تقسیم کی. میں خود حیران تھا کہ مثلا باقی سارے بھائی ادھر ہیں, مجھے اکیلے کو یہاں, اور پھر ہر مہینے جا کے چھٹی شریف کا ختم, اور پھر محفلیں وہاں. آپ سارے دوست جاتے رہے محفل سماع کروانا. 11 ربیع الاول کو ادھر محفل ننگل شریف میں ہونی تھی لیکن 8 ربیع الاول کو ادھر محفل کروانی, اور ساتھ کہنا کہ میں پیسے لے کے آیا ہوں. رجب کو, یکم رجب کو چونکہ والدہ صاحبہ کا وصال ہوا تھا تو 6 رجب کو حضور خواجہ غریب نواز کا عرس, وہ بھی آپ پروگرام پہ جاتے رہے. اس وقت بھی مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت صاحب نے کیا فیصلہ کیا. اور وہ دن میں نے بڑے مشکل گزارے, یقین جانیے 2010 تک بہت مشکل دن تھے. لیکن وہ مشکل اس لیے گزر گئی کہ محبوب نے جو فیصلہ کیا ہے ٹھیک کیا. اگر ان کی یہ مرضی ہے کہ میں ادھر رہوں تو میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ نہیں میں نے ادھر ہی رہنا ہے. تو وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ ہو, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہو, وہ استاذ محترم کی بارگاہ ہو, وہ مرشد کی بارگاہ ہو, وہ والدین کی بارگاہ ہو. اگر آپ کا محبوب کا تعلق نہیں ہے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور محبوب کی یہ بات یاد رکھنا کہ جس کی بات کا غصہ نہ آئے, جس کے فیصلے پہ غصہ نہ آئے. ابو بکر صدیق کیوں محبوب ہو گئے؟ عقل تو یہی کہتی ہے, پہلا جواب تو یہی تھا. اور جب ابو جہل نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر 7 آسمان اور پھر عرش کی سیر کر کے تھوڑے سے وقت میں واپس بھی آ گیا ہے تو مان لے گا؟ تو کہا کہ نہیں, عقل تو نہیں مانتی, مہینوں کا سفر تو یہ ہے. ابو جہل بڑا خوش ہوا
کہ یہی ہر پاسے ابو بکر صدیق ہی کھلو جاندہ ہوندا سی، آج قابو آ گئے ہیں۔ انہیں کیا پھر جڑا تیرا نبی ہے نا انہیں ایک گل لڑ کے آکھی، فرمایا جب محبوب نے آکھی ہے تو صحیح ہے۔ اللہ کیا بات ہے، یا رسول کیا بات ہے۔ او بھائی عقل وچ آئے نہ آئے، محبوب دے سامنے آکھنے لا علم لنا۔ امجد صاحب اس بات کے گواہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس دن دبا رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ لوگ منوں پیر بھی مان دینے دے حکم ہی نہیں مننا ہے۔ نہیں، کبھی بھی زندگی میں، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے۔ آج 3 سال ہو گئے حضرت صاحب کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہمارا بھی پتہ نہیں کب وقت آ جائے، لیکن کہیں اس عمر عزیز کو تباہ و برباد نہ کر لینا، ہمیشہ اپنے علم کو ناقص سمجھنا۔ امتحان میں ایک اپنا اور بتاؤں تمہیں، میں لاہور سے 2 نعت خانوں کو دعوت دے من سعید ہے ایک کو بندے دونوں دعوت دے وے کیا ہو بھائی محفل ہے ساڑھے کار تے اقبال صاحب کہن کہ میں دینا دی نعت ہی نہیں بنانی تے ہن سعید نو چڑھ جے گسا ہیں یہ مطلب ہے نے پھر باپ نو اجے محبوب نہیں سمجھے ہیں۔ وہ جب آگے نا دونوں نعت خان تو حضرت صاحب ادھر سٹیج پہ بیٹھے کہنے لگے بیٹا ٹائم کافی ہو گیا ہے، قاضی یوسف صاحب دی تقریر شروع کراؤ۔ ہیں میں کہا ٹھیک ہے تو ٹائم ہو گیا قاضی صاحب دی، اب سرکار دیکھ رہے ہیں کہ یہ غصہ تو نہیں کرتا کہ ہن میرے پرونے آئے نے تے کی میرے ابے نے کی آگ چھڑیا ہے، نہیں، ہم نے دل سے قبول کیا، ہم نے کہا کہ نہیں جو حضرت صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کو راضی کر لوں گا جیسے بھی کروں۔ اب تقریر ختم ہوئی پھر مجھے بلایا کہنے لگے بیٹا نعت پڑھا لیں۔ اس لیے ان امتحانوں سے گزرنا پڑتا، اور ایک یہ بھی بات حضرت صاحب کی بلا فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا ان کو ہم حکم نہیں دیتے، اشارہ کرتے۔ اور جب ادھر پسرور میں بھی میرے پہلی دفعہ جب گئے تو بس یہی کہا بیٹا تیرے دادا مرشد چھٹی شریف دا ختم تو آندے سے، مجھے نہیں کہا بس اتنا کہا تیرے دادا مرشد چھٹی شریف دا ختم تو آندے، میں کہا حضور ہر مہینے ہو جائے گا۔ اور یہ بات شاید پہلے بھی کسی موقع پہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جو حکم مانے وہ بھی فرما بردار نہیں ہوتے، جو حکم مانے نا، آج کل اولاداں نو یہی پریشانی ہے نا، آئی حکم ماننے ہیں، جو حکم مانے وہ بھی فرما بردار نہیں ہوتے، جو خواہش کو حکم سمجھیں وہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ اگر میرے مرشد کی خواہش یہ ہے کہ صوفی اقبال جو ہے وہ میرا نمائندہ ہے، فضل کریم میرا نمائندہ ہے، نبی احمد میرا نمائندہ ہے، اور وہ کون سا مرید ہے جو کہے کہ مجھے پیشوا کی خواہش کا یہ احترام نہیں ہے؟ پھر ابلیس کی طرح جتنا جی چاہے وہ خدمت کرتا، پھر اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت بھی میں نے 5ویں پارے کی اسی لیے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو زبان سے بڑھ کے آگے جو بات کر دی، حرجم مما قضیتا، کہ دل میں بھی گھٹن محسوس نہیں کرتے۔ اور یہ مفتی شفیع دیوبندیوں کے مفتی، یہ آج کل جن کا آپ نام سنتے ہیں تقی عثمانی اور رفیع عثمانی پچھلے دنوں میں فوت ہوئے، ان کے والد ہیں مفتی شفیع صاحب۔ معرف القرآن ان کی تفسیر ہے، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، کسی نے دیکھنا ہو تو دیکھ لے آگے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورہ حجرات کی پہلی آیات کی تفسیر میں انہوں نے یہ جملے لکھے کہ اے ایمان والو تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ ہوں۔
لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، ایمان والو اللہ رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس آیت کی تشریح میں مفتی شفیع دیوبندی نے یہ جملے لکھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پرانی ساری تفسیریں دیکھ کے یہ جملے لکھے ہیں کہ یہ جتنے ادب کے حکم صحابہ کو نبی پاک کے لیے دیے گئے تھے، یہ آج بھی مرید صادق کے لیے، اپنے شیخ کے لیے یہی حکم ہے۔ اس لیے کہ اس کے شیخ نے اس کو اللہ کا حکم دینا ہے، نہ اپنے شیخ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے کہ فیصلہ غلط ہو گیا۔ ہمیں کیا پتا؟ اس لیے پھر وہ ہو جاتا ہے۔ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، بڑی دفعہ علماء اس کو بیان کرتے ہیں، تاریخ میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ قیس جو تھا نا مجنوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت پہلے گزرا ہے۔ یہ عرب شاعر استعارے کے طور پہ لیلا مجنوں کے یہ قصے بیان کیا کرتے تھے۔ یہ حضور کی بعثت کے بعد کے نہیں ہیں، یہ پہلے کے ہیں۔ تو وہ لہو دینے والی تو آپ نے سنی ہوئی ہے نا، چوریاں کھان والے تو مجنوں بڑے بن گئے سن، تو ایک دن انہوں نے آکھیا ہن لہو دی لوڑ پہ گئی، تو پھر وہ اصل جو تھا ہاں وہی سامنے آیا نا۔ چوریاں کھان والے تو کہنے لگے فیصلہ غلط ہے، اسی ہن لہو تو نہیں دے سکتے نا۔ اب وہ لہو کی ضرورت تھی۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں جملہ کہہ دوں، اصل وارث کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب ورثے پہ مصیبت کا وقت آئے۔ بے شک بے شک حقیقت۔ جب ورثے پہ مصیبت کا وقت آتا ہے تو پھر کوئی کتنی قربانی دیتا ہے، کون اپنا حق چھوڑتا ہے۔ کربلا میں اصل وارث ہی قربانی کے لیے نکلے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ورثے پہ مصیبت کا وقت آیا تھا تو پھر ہی اصل وارث نکلتے ہیں، باقی تو بڑے وارث ہوتے ہیں۔ تو اس خون سے جب لیلا شفا یاب ہوئی، نیاز پکائی گئی، لائنیں لگی ہوئی تھیں، تو مجنوں بھی کاسا لے کے اس لائن میں کھڑا ہو گیا۔ اب جب وہ قریب گیا تو اس کا کاسا پھینک دیا گیا، اس کو دھکے دیے گئے۔ لوگوں نے کہا اس لیلا کے لیے تو نے خون دیا تھا، اپنا آپ برباد کر لیا، ساری دنیا کو خیرات مل گئی، تیرا کاسا پھینک دیا گیا۔ اس نے کہا اس نے جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا، جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اس لیے کہ جس پہ غصہ آئے وہ تو محبوب ہوتا ہی نہیں۔ اب یہی بات لیلا سے پوچھی گئی کہ یہ تو نے کیا کیا، جو تیرے لیے زندگی قربان کرنے کے لیے تیار تھا اس کو تو نے سرے بازار رسوا کر دیا۔ اس نے کہا رسوا نہیں کیا، کاسا پھینک دیا ہے، اس کو دھکا دے کے نکال دیا ہے، خیرات نہیں دی، نیاز اس کے کاسے میں نہیں ڈالی۔ اس نے کہا ہاں، اس کو یہ بتایا ہے کہ لائن میں لگنے والے تو سارے مانگت تھے، تو مالک تھا اس نیاز کا، تو لائن میں کیوں لگا ہے؟ یہ بتایا ہے اس کو کہ تو مالک ہے اس نیاز کا، مالک لائنوں میں نہیں لگتے۔ پھر یہ مقام ملتا ہے۔ اس لیے تعلق زندگی موت کا پتہ نہیں، ہم نے اگلے سال ہونا ہے نہیں ہونا، کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہے، لیکن اس زندگی کو ضائع نہ کریں۔ اللہ سے بھی تعلق رکھنا ہے تو محبوب کا تعلق رکھیں۔ سبحان اللہ۔
یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی مصیبت آ گئی تو اللہ سے گلے شکوے شروع کر دی. اللہ سے گلہ وہ کرتا ہے جس کو اپنے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. کیا سمجھا اس نے؟ جس کو اپنے مالک پہ یقین نہیں ہے وہ گلہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون گلہ کرے گا جس کو بھروسہ نہیں ہے؟ مرشد پہ کون گلہ کرے گا جس کو بھروسہ نہیں ہے؟ باپ کی بات کا کون غصہ کرے گا جس کو باپ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کبھی زندگی میں یہ نوبت نہ آئے. ہاں اگر نفس پریشان کرے تو اس کو ایک ہی بات بتانی ہے کہ تجھے علم نہیں، میرے محبوب کو علم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس لیے میں جب واصف صاحب کا یہ جملہ پڑھتا ہوں کہ ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب نہیں تھا، کاش اس کا بھی محبوب ہوتا تو راندہ درگاہ نہ ہوتا. ٹائم میں تھوڑا واوا لے من پتا تو قوالی سننی. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.